بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھائی جان کے جوتے۔ بھائی جان کا اصل نام تو بلال تھا، مگر امی ابو انہیں ملے میاں ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے دوست انہیں بلال کے نام سے جانتے تھے۔ میٹرک بھی ہونے کی وجہ سے ان سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی جیسی گزشتہ 3 مہینوں سے کر رہے تھے۔ بھائی جان مسلسل ہر ماہ اپنے جوتے گم کر رہے تھے۔ تیسری بار جب وہ جوتوں کے بغیر اسکول سے گھر آئے تو امی بے حد پریشان ہوئی۔ انہوں نے بھائی جان سے پوچھا، انہوں نے وجہ بتائی، وہ امی سے مشکل سے ہی ہضم ہو پائی۔ رات کو سب ابو کے سامنے موجود تھے۔ ہاں ملے میاں بتاؤ، آج جوتے کہاں گئے؟ ابو نے پوچھا۔ ابو میں نے امی کو تو بتا دیا ہے، بھائی جان نے رولے صورت بنا کر جواب دیا، مگر اس پر اعتبار کرنا تو مشکل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول سے واپسی پر تم مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور واپسی میں جوتے اپنی جگہ پر نہیں تھے؟ ہر بار جوتوں کے گم ہونے کی تم یہی وجہ بتاتے ہو۔ اس مسجد میں جہاں تم نماز پڑھتے ہو میں بھی اکثر وہی نماز پڑھتا ہوں، مگر میرے تو کیا کسی اور کے جوتے بھی وہاں گم نہیں ہوئے۔ منے میاں اصل بات بتاؤ، ہر بار ایک ہی بہانہ نہیں چلے گا۔ جی ابو بھائی جان ہکلائے۔ ابو نے اس کے بعد کچھ نہ کہا اور پھر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ دوسرے دن صبح ابو بھائی جان کے اسکول گئے اور پرنسپل صاحب سے مل کر انہیں ساری صورتحال بتائی۔ پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچر سلطان صاحب کو اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان صاحب نے اس بارے میں اپنی مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ابو مطمئن ہو کر وہاں سے دفتر چلے گئے۔ سلطان صاحب دوبارہ اپنی کلاس میں گئے۔ انہوں نے خود بھائی جان کو اپنے پاس بلا کر بڑی آہستگی کے ساتھ جوتوں کے گم ہونے کے بارے میں پوچھا، مگر بھائی جان یہاں بھی بات گول کر گئے۔ دوسرے دن سلطان صاحب نے کسی خیال کے تحت ان تینوں بچوں کو اپنے پاس بلایا جنہیں کئی دنوں سے نئے جوتے پہن کر نہ آنے پر انہیں سزا دی جا رہی تھی۔ ان تینوں کے والدین کی مالی حالت بھی اچھی نہیں تھی، اس لیے وہ نئے جوتے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یہ بات سلطان صاحب کو بھی معلوم تھی، مگر اسکول کا نظم و ضبط قائم رکھنے اور بچوں کو صفائی کا پابند بنانے کے لیے انہوں نے ان بچوں کو سزا دینا ضروری سمجھا تھا۔ وہ تینوں مسلسل کئی دنوں سے پھٹے ہوئے جوتے پہن کر آ رہے تھے۔ آج جب سلطان صاحب ان کے جوتے دیکھے تو وہ نئے معلوم ہوئے۔ انہوں نے ان تینوں کو پرنسپل صاحب کے کمرے میں بلایا اور نئے جوتوں کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان صاحب نے فوراً فون پر ابو کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ ابو یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ رات کو کھانے کے بعد ابو کو کمرے میں بھائی جان کو حاضری تھی۔ ابو کے کمرے میں صرف انہیں بلایا گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں سلام کر کے داخل ہوئے تو ابو نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر ابو بولے، ہاں بھائی ملے میاں، تمہارے جوتوں کے 3 جوڑوں کے گم ہونے کی اطلاع اور اصل حقیقت تو مجھے معلوم ہو گئی ہے، ابو نے کہا اور کچھ دیر سانس لینے کے لیے رکے۔ جی وہ ابو، بھائی جان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ محسوس ہوا جیسے ان کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ پھر وہ اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گئے۔ نیچے ہم سب ان کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ مجھے اور امی کو یہ ڈر تھا کہیں جوتوں والے معاملے پر ابو بھائی جان کو سزا نہ دے رہے ہو، مگر بھائی جان کا پرسکون چہرہ دیکھ کر ہم خوش ہوئے، اور اس خوشی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب بھائی جان نے جوتوں کے گم ہونے کی اصل حقیقت ہمیں بھی بتائی۔ یوں کئی دنوں سے زیر بحث رہنے والا جوتوں کا معاملہ بالآخر حل ہو گیا۔